السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہمارے پاس کراچی سے آئی ہے اور یہ جن صاحب نے بھیجی ہے ان کا تعلق کراچی کے ایک علاقے کورنگی سے ہے۔ یہ کہانی ان کے اپنے گھر کی ہے اور اس میں ان کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی تمام داستان مرقوم ہے۔ نہ صرف ان کے بچپن کی بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں اپنے اس گھر کے متعلق سنی تھیں اس وقت کے تمام واقعات اس کہانی میں رقم ہیں۔ البتہ کہانی میں موجود تمام نام فرضی ہیں۔ آئیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اکبر ہے اور میرا تعلق کراچی کے علاقے کورنگی سے ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں اور میرا ایک چھوٹا بھائی اور بہن ہے۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے 2 چچا اور 2 تایا بھی رہتے ہیں۔ سب کے بچے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھر میں 3 منزلیں ہیں اور اس کے بعد چھت ہے۔ ہمارا گھر تیسری منزل پہ ہے۔ جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود ہم لوگ ایک بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ اس سب کی وجہ ہمارے دادا جان ہیں جنہوں نے گھر کا ماحول بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ دادا جان بہت مذہبی آدمی ہیں اور ہمارے گھر میں نماز روزے کا بہت ہی اچھے طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان میں قرآن خوانی، میلاد، ان سب کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہم سب بچوں کو قرآن بھی ہمارے دادا جان نے ہی پڑھایا ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بہت دیر باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیں ہمارے بچپن کے، اپنے بچپن کے سب قصے سنایا کرتے تھے۔ ہمارے دادا جان 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور یہاں آ کے انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی رقم سے وہاں پہ ایک پلاٹ خریدا۔ چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے تو ان کو اچھی نوکری مل گئی تھی۔ تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے انہوں نے اس گھر کے اوپر چھت ڈلوائی۔ دادا جان کے ساتھ ان کی والدہ بھی پاکستان آئی تھی، تو جب وہ لوگ تھوڑا سیٹل ہو گئے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ان کی شادی کروا دی۔ جیسے ہی ہماری دادی جان گھر آئیں انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کھانے وغیرہ سب کا جب وہ خیال کرتی تھی تو اس کے ساتھ ہی ہمارے دادا کی والدہ کا بھی وہ وہاں پہ بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر کے آدھے حصے پہ چھت ڈلی تھی اور آگے حصے میں آنگن تھا، وہاں کھلا آسمان تھا۔ چونکہ ابھی تھوڑے پیسے جمع کر کے آہستہ آہستہ گھر بنوا رہے تھے تو سوچا تھا جیسے جیسے پیسے آتے جائیں گے ویسے وہ گھر کی تعمیر کرواتے چلے جائیں گے۔ گھر کے اس آنگن میں ایک امرود کا پیڑ تھا۔ دادی جان اکثر کپڑے وپڑے پھیلانے کے لیے امرود کے پیڑ کے اوپر ایک ڈور باندھی ہوئی تھی، اسی پہ پھیلاتی تھی۔ لیکن دادی جان اس امرود کے پیڑ کے پاس جانے سے خاصا ڈرتی تھی۔ دادا جان کہتی تھیں مجھے لگتا ہے اوپر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ شروع میں تو دادا جان کہتے ہیں ہم نے ان کا کافی مذاق اڑایا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ اس پیڑ کی عادی ہو گئی۔ اب ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ پیڑ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہو۔ وہ اکثر کہتی تھی اس پیڑ پہ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں اور مجھے ہلکے ہلکے سے ان کی آوازیں بھی آتی ہیں، مگر دادا جان ان کی باتوں پہ بہت زیادہ یقین اس وقت تک نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، تقریباً 2-3 سال گزر گئے۔ تب تک ان کی زندگی میں 2 اولادیں آ چکی تھیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں گھر آیا تو دایا جان جو کہ اس وقت تقریباً 3 سال کے تھے وہ کمرے سے نکل کر بھاگے اور آنگن کی طرف دوڑ گئے۔ میں اس کے پیچھے آیا کہ اب اسے گودی میں اٹھاؤں گا تو وہ تیزی سے امرود کے پیڑ کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ میں نے کہا دیکھو اتنا چھوٹا سا ہے، اتنی شرارت کر رہا ہے۔ میں بھی اس کی طرف آہستہ آہستہ دوڑا کہ ابھی اسے جا کے ڈراتا ہوں، اور میں ایک دم ڈر گیا کیونکہ امرود کے پیڑ کے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ دوسری طرف چھپا ہوگا، لیکن اس کا پورے آنگن میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب اتنا چھوٹا بچہ امرود کے پیڑ پہ تو نہیں چڑھ سکتا، لیکن مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا جیسے امرود کے پیڑ کے اوپر کوئی بچہ بیٹھا ہے۔ چونکہ مغرب کا وقت تھا تو اتنا اندھیرا ہو چکا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اوپر کر کیا رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دی بیٹا نیچے اتر کے آؤ، کیا کر رہے ہو؟ اتنی دیر میں تمہاری دادی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دادی جان کی گود میں میرا بیٹا تھا اور میں کبھی خوف کے مارے اس درخت کے اوپر دیکھتا اور کبھی اپنے بیٹے کو ان کی گود میں دیکھتا۔ اس دن مجھے پہلی بار تمہاری دادی جان کی تمام باتوں کا یقین آیا تھا۔ میں نے اس وقت ہمارے محلے کے مولوی صاحب کو وہاں بلوایا اور ان سے سارا حال دریافت کیا۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے گھر میں جو یہ امرود کا پیڑ ہے نا، اس کے اوپر ایک پورا خاندان رہتا ہے جنات کا، اور وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ آپ کے یہاں ہونے سے بہت سال پہلے سے یہاں موجود ہیں، تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ اور آپ کی فیملی کوشش کر کے اس پیڑ کے قریب نہ جائیں۔ جب آپ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس واقعے کے بعد ہم لوگ بہت محتاط ہو گئے۔ ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے ہم ان کی رکاوٹ بنے یا وہ ہمیں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچائیں۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، نہ انہوں نے ہمیں تنگ کیا، نہ ہم نے ان کی کسی طرح کی حرکت کو محسوس کیا۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، اب گھر میں کم جگہ تھی، ہمیں ایک اور منزل بنانی تھی تاکہ ہم اپنے بچوں کے کمرے اوپر کی منزل پہ شفٹ کر سکیں۔ کچھ سالوں کے بعد ہم لوگوں کے دماغوں سے وہ ساری باتیں کافی مدھم ہو گئی تھیں۔ وہ پیڑ بس ایسے ہماری زندگی کا ایک حصہ سا بن گیا تھا، ہم اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن چونکہ اب ہمیں پہلی منزل تعمیر کروانی تھی، اس کے لیے ہمیں اس پیڑ کو کٹوانا ضروری ہو گیا تھا۔ تو ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ اس پیڑ کو کٹوانا پڑے گا، نہیں تو دوسری منزل بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے بھی بہت زیادہ کچھ نہیں سوچا اور ہم نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ پیڑ کٹوایا، اس کے بعد ہماری زندگی میں نہایت انہونی واقعات شروع ہو گئے۔ اس پیڑ کے کٹنے کی دیر تھی کہ تمہاری دادی شدت سے بیمار ہو گئی، اور وہ اتنا خطرناک بیمار ہوئی تھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کہاں جائیں۔ ہم نے بہت زیادہ علاج کروایا، بہت ڈاکٹر سے مشورے کیے، جو ٹیسٹ ہم کروا سکتے تھے ہم نے کروائے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور وہ بیمار ہوتے ہوتے اس پیڑ کے کٹنے کے 30ویں روز ہی انتقال فرما گئی۔ ہمارے دادا جان کو پھر تھوڑا بہت احساس ہوا کہ شاید ہم نے یہ پیڑ کٹوا کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر سے اب وہ منزل تو تعمیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نیچے کی منزلوں پہ تو کچھ نہیں ہے، مگر چھت سے خاصی آوازیں آتی تھیں۔ دادا جان کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے 4 کے کمرے پہلی منزل پہ تھے۔ 2 بیٹے ایک کمرے میں سوتے تھے اور 2 بیٹے ایک کمرے میں سوتے تھے۔ چونکہ چچا جان ہمارے سب سے چھوٹے تھے اور ان کی عمر اس وقت 2 سال تھی، تو وہ دادا جان کے ساتھ ہی نیچے رہا کرتے تھے۔ تایا جان، جن کا نام ثاقب ہے، ایک دن وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک ان کو لگا جیسے چھت سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی، وہ پڑھائی میں مصروف تھے۔ اچانک آوازیں تیز ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز تیزی سے چھت سے نیچے اترتی ہوئی آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ چونکہ آوازیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے ڈر کے مارے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت کوئی کلمہ کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک وہ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ حالانکہ کمرے کا دروازہ بند تھا، پھر بھی میں کسی کی موجودگی بہت واضح طور پہ محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے گھبرا کے چادر اوڑھی اور اپنی آنکھیں ٹائٹ سے بند کر لی۔ مجھے اچانک لگا کسی نے مجھے آواز دی ہے، ثاقب۔ میری خوف کے مارے چیخ نکل گئی، میں زور زور سے چیخنا شروع ہو گیا، اور بس میں بے دریغ چیختا رہا، اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو سارے گھر والے ان کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ساری بات بتائی۔ پھر سب اور بھی محتاط ہو گئے، لیکن یہ سب واقعات وہاں پہ رکے نہیں۔ ہم نے گھر میں خاصا قرآن خوانی کا اور میلاد وغیرہ کا اہتمام کروایا۔ گھر میں تقریباً سب نے نماز اور قرآن کی تلاوت پابندی سے شروع کر دی تھی۔ اب اور بھی واقعات ہوتے تھے چھوٹے موٹے، لیکن اب سب نے ڈرنا تھوڑا سا کم کر دیا تھا۔ اس کے بعد دادا جان بتاتے ہیں کہ ہم سب گھر والے چھٹی کے دن ایک کمرے میں موجود تھے، جو کمرہ ہمارا سب سے نیچے والی منزل پہ تھا۔ اچانک باتیں کرتے کرتے ہم سب کو محسوس ہوا کہ بہت تیز قسم کی کوئی خوشبو آ رہی ہے، جو کمرے کے دروازے سے آ رہی تھی، جو دروازہ گھر کے باہر کھلتا تھا۔ اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ خوشبو کسی کے چلنے کے پیچھے کچھ نشان چھوڑتی جا رہی ہے۔ ہم سب بالکل سکتے میں تھے
اور باقاعدہ طور پہ سب ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور ہم سب محسوس کر سکتے تھے کہ وہ خوشبو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اوپر کی منزل کی طرف چلی گئی ہے۔ ہم سب پہ سکتہ طاری تھا۔ ہمیں باقاعدہ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کچھ بہت سارے لوگ خوشبو لگا کے ہمارے گھر میں سے گزرتے ہوئے اوپر کی منزل پہ گئے ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب ٹھٹک گئے تھے، لیکن پھر ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب ہمیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے جو ہمیں نقصان تو نہیں پہنچاتی، لیکن وہ اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے ہمارے گھر میں۔ دادا جان کہتے ہیں ہم نے گھر میں اپنے تمام بچوں کے لیے اصول بنا دیا تھا، کوئی بچہ چھت پہ نہیں جائے گا، نہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ جب کبھی ایسی کوئی آواز سنے تو بس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز کو سختی سے پابندی سے پڑھنا ہے، اور گھر میں خاص طور سے پاکی کا خیال رکھیں گے۔ تو یوں وہ لوگ ہماری زندگی کا حصہ ہی بن گئے تھے۔ ہمارے چچا جان جن کا نام تیمور ہے، وہ ان دنوں کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو کالج میں امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چھت پہ زور زور سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نہ صرف آوازیں آ رہی ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے برتن کھڑک رہے ہوں، چھت پہ ڈھیر ساری دیگیں رکھی ہوں اور کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں بالکل ٹھٹک سا گیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پڑوسی بھی گھر پہ نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ایک ہفتے کی چھٹی پہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ میری وہ رات جس مشکل سے گزری ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ سب آوازیں رات کے 2 بجے کے قریب بند ہوئی ہوں گی۔ اللہ جانے وہ چھت پہ کیا ہو رہا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہمارے معمول کا حصہ بن گئی تھیں۔ اب ہمیں بھی ان سب چیزوں کی بہت زیادہ عادت ہوتی جا رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آوازیں آنا، چھت پہ قدموں کا چلنا یا چھوٹے موٹے واقعات، یہ سب ہماری روٹین کا تقریباً حصہ ہی بنتے جا رہے تھے۔ اب ہم نے ان کا اثر بھی لینا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک واقعہ بہت خطرناک ہوا تھا جس نے ہم سب کے دل پہ بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ وہ کچھ یوں ہوا تھا کہ تایا جان کی شادی ہو چکی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور وہ ہمارے گھر میں تقریباً سب کا بے حد لاڈلا تھا۔ ہم سب اسے بہت ہی پیار کیا کرتے تھے۔ وہ تقریباً 2.5 سال کا تھا۔ اس کا نام ازلان ہے۔ دادا جان بتاتے ہیں کہ ازلان کھیلتے کھیلتے اچانک سیڑھی کی طرف گیا۔ ہم لوگ باتوں میں اتنا مشغول تھے کہ ہم نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو میں نے ثاقب سے کہا، دیکھو ازلان اوپر سیڑھی کی طرف بھاگا ہے، بھاگ کے اسے پکڑ کے لے کے آؤ۔ وہ اوپر کی طرف بھاگے مگر سیڑھی سے واپس آ گئے، اور اتنی دیر میں ازلان کی ماما کچن سے نکل کے کہتی ہیں، ازلان کہاں بیٹھے ہو کونے میں؟ ہم سب کی نظر ادھر کونے میں پڑی تو ازلان دیوار کے کنارے پہ بیٹھا، منہ چھپائے جیسے رو رہا ہو۔ ہم سب کو کچھ سمجھ نہیں آئی، ہم ایک دم ڈر گئے۔ ازلان کی ماما نے اسے گودی میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے کی غرض سے اس سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ لیکن اس نے نہ آنکھیں کھولی اور نہ جواب دیا۔ وہ سمجھی شاید سونا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے اندر ہی کمرے میں اسے لٹا دیا، اور جیسے ہی انہیں لگا کہ وہ سو گیا ہے، وہ بھی کمرے سے باہر آ کے ہم سب کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ اتنی دیر میں اچانک زور زور سے ازلان کے چیخنے کی آوازیں آئیں، لیکن وہ آوازیں اس کمرے سے نہیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں اوپر کی منزل سے آ رہی تھیں۔ ہم سب کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، کیونکہ کسی نے ازلان کو کمرے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور کمرے میں کوئی نہیں تھا، اور ازلان اوپر کی منزل پہ تھا، اور وہ جو بچہ ازلان کی ماما نے گودی میں اٹھایا تھا وہ ازلان نہیں، اللہ جانے کون تھا۔ ہم سب بھاگے بھاگے اوپر گئے اور دیکھا ازلان تو کمرے میں بند تھا، اور اس ننھے بچے سے دروازہ نہیں کھل سکتا تھا، اس لیے وہ چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ اس وقت ہم سب واقعی بہت بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ دادا جان کہتے ہیں اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح ہی صبح میں جامع مسجد کے مولوی صاحب کو بلوا کے اور گھر میں صحیح سے رقیہ کرواؤں گا۔ اگلی صبح انہوں نے مولانا صاحب کو بلوایا اور گھر کے ہر حصے کے بارے میں بتایا کہ کہاں کہاں کیا واقعات ہوئے تھے، اور جہاں جہاں سے آوازیں آتی تھیں سب بتایا۔ مولانا صاحب چھت پہ گئے، اور اس کے بعد مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا، آپ لوگ بالکل چھت پہ نہیں جائیں گے اور نہ آپ ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ ان جنات کا ماننا ہے
کہ یہ آپ سے بہت پہلے سے اس گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہیں اور یہ درخت ان کا تھا، آپ نے ان سے ان کا گھر چھینا تھا، آپ نے ان سے معافی مانگنی ہے اور چھت پہ اب ان کا بسیرا ہے، نہ آپ ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، نہ وہ کبھی آپ کو تنگ کریں گے۔ دادا جان کہتے ہیں پھر مولوی صاحب کے ہی ذریعے سارے معاملات رفع دفع ہوئے اور اس کے بعد ہم نہ کبھی ان کے راستے میں آئے اور نہ وہ ہمارے راستے میں۔ چھوٹے موٹے وہ جو واقعات ہوتے تھے وہ اپنی جگہ تھے، لیکن اس کے بعد کبھی کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ اب ہمارے گھر کے تمام چچا، تایا، ہمارے دادا، سب کے لیے چھوٹی چھوٹی آوازیں تو روٹین کا حصہ ہی ہیں، لیکن ہم جو گھر کے بچے ہیں چھوٹے، میں، میری بہن، میرا بھائی اور ہمارے 5 اور کزنز ہیں، ہمارے سامنے کبھی بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم سب بہت ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے چچا جان کی سب سے چھوٹی بیٹی ابھی 10 ماہ کی ہے۔ چچی جان اکثر و بیشتر کاموں میں مصروف ہوتی ہیں تو وہ اکیلے ہی لیٹی ہوتی ہے۔ جب بھی اس کے کمرے کے قریب سے گزرو تو اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب بھی ہم جائیں اس کے پاس تو کوئی نہیں ہوتا، وہ پتہ نہیں کس کو دیکھ کے ہنستی ہے۔ اتنی چھوٹی ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھتی ہے، اللہ جانے وہ کیا محسوس کرتی ہے۔ مگر ایک بات بہت خاص ہے، اس کے جھولے میں سے ہر روز تازے پھول ملتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہماری گود میں بھی کسی کو پلٹ پلٹ کے دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے، اور وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دن میرا بھائی احمد جو مجھ سے چھوٹا ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے اس کی زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کے اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا اس نے دونوں آنکھیں ٹائٹ سے بند کی ہوئی ہیں اور وہ سجدے میں زمین پہ پڑا ہوا ہے اور وہ چیخ چیخ کے مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کا رنگ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے ایسا لگا میرے برابر میں کوئی میری ہی جیسی آواز میں نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلے تو میں اپنا وہم سمجھ کے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن اچانک پڑھتے پڑھتے میں سجدے میں گیا اور مجھے لگا کہ کوئی میرے منہ کے سامنے سانس لے رہا ہے، اور میں نے جیسے ہی سلام پھیرا مجھے صاف طور پہ کوئی چھوٹا سا بچہ کمرے سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ہم لوگ اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن ہم لوگ آہستہ آہستہ ان سب واقعات کے باوجود یہاں پہ رہنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات یہاں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتے، تو ہم نے بھی ان کے ساتھ رہنا سیکھ لیا ہے، اور شاید بڑے ہوتے ہوتے تک ہمارے بڑوں کی طرح ہمارے لیے بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی بن جائیں گے۔ لیکن ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ یہ جنات ہماری ہی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہمارے دادا جان ہمیں ہمیشہ یہی بات سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہم ان کے راستے کی رکاوٹ بنیں۔ اگر ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو وہ بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزارنا سیکھ لی ہے، اور ہم اب بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے واقعات، چھوٹی موٹی آوازیں آنا یا کسی کی قدموں کی آواز، اس طرح کے واقعات ہماری زندگی کا معمول ہیں، لیکن نہ ہم ان کے راستے میں آتے ہیں اور نہ وہ کبھی ہمیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ تھی اکبر صاحب کی کہانی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے لوگوں تک آپ کی کہانی پہنچائیں تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ ہمیں اپنی کہانی بھیجیے، ہم ضرور سنائیں گے۔ اللہ حافظ۔